اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہوگے خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں شفیع مجرماں امام الانبیاء ختم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی عنایت سے اس مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں 5 جمعے ہمیں نصیب ہو گئے اور آج 5واں جمعہ پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہیں. این سعادت زور بالو نیس یہ محض اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے. اللہ تعالی جل مجدہ اپنی یہ رحمت، اپنا یہ فضل اور یہ کرم تادم زیست ہمارے مقدر میں رکھے اور تا صبح قیامت ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. احباب ذی وقار، آج کی گفتگو میں نے سورۃ الاحزاب شریف کی آیت مبارکہ کا ایک جز پہلے رکوع میں سے پارہ نمبر 21 میں سے یہ تلاوت کیا ہے. سورۃ الاحزاب کا یہ پہلا رکوع ہے اور سورۃ پارہ نمبر 21 کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ رب العالمین بڑے خوبصورت آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. میں نے صرف ایک جز تلاوت کیا. اگر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے کے بعد
میرے موضوع کو نام دیا جائے تو موضوع آج کا یہ ہے محبت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اللہ نے دل ایک رکھا ہے۔ اللہ نے دل ایک رکھا ہے، کیوں کہ یہ دل وحدہ لا شریک کی آواز کا ہے۔ وہ اللہ جو عرش میں نہیں سما سکتا، لیکن وہ اتنا قریب ہے کہ بندہ مومن کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت، میں نے عرض کیا کہ میرے موضوع کا نام بھی آج محبت ہے۔ محبت وہ قلبی کیفیت ہوتی ہے جو کسی کی چاہت کی طرف میلان کرتی ہے۔ دل کسی کی چاہت کی طرف میلان کرتا ہے، کسی کی چاہت میں دل تڑپتا ہے، اس کا نام محبت ہے۔ اور اس خانہ دل میں اس محبوب کے سوا کوئی اور بستا نہیں ہے۔ جب یہ انداز، جب یہ حیثیت، یہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اس کے دل میں جس کی محبت آئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی آ نہ سکے، اسی کا نام محبت ہے اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ میں ابتدائی ایک حکایت کے ساتھ، ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حکایت ہے اور مثال کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ مقصود بات سمجھانا ہے۔ کوئی شخص کسی مکان کی چھت پر اپنے محبوب سے ہم کلام تھا۔ دوران گفتگو وہ اپنے محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے اگر تیری محبت میری جان کی طلبگار بھی ہو تو میں اپنی جان تیری محبت کے لیے فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تیرے لیے اپنی جان یعنی اپنی ذات کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے لیے بہانے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کے دل میں بات آئی کہ اس محب کو آزما تو لینا چاہیے۔ اس نے اچانک اپنے محب کو یہ کہا کہ وہ دیکھ، مجھ سے کئی گنا زیادہ حسین، کئی گنا زیادہ مرتبے اور رتبے والا وہ سامنے کھڑا ہے۔ کہتے محبوب نے جب یہ بات کی تو محب کی بے ساختہ نظر اس طرف اٹھی، محبوب نے رکھ کے دھکا دیا، چھت سے گرا دیا، کہا اگر تو محب صادق ہوتا تو پھر چاہے میں تجھے لاکھ بار بھی کہتا وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، تیری نگاہ اس طرف نہ جاتی، تیری نگاہ کا انتخاب صرف میری ذات تک رہتا۔ اور اس بات کو اور پھر قرآن سے سمجھ اور حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ جب ابو جہل نے جا کر کہا ابو بکر بتا اگر کوئی یہ اعلان کرے کہ میں ایک لمحے میں رات کے تھوڑے سے حصہ میں زمین کو چھوڑتا ہوں، اپنے گھر سے مسجد اقصیٰ میں جاتا ہوں، مسجد اقصیٰ سے آسمان پہ جاتا ہوں، پہلے آسمان سے دوسرے سے ساتویں تک پہنچتا ہوں، پھر سدرہ تک جاتا ہوں، پھر سدرہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، عرش پہ پہنچ جاتا ہوں، عرش پہ پہنچ جانے کے بعد بھی فاصلہ اتنا کم ہوتا ہے کہ 2 کمانوں سے بھی قریب ہو جاتا ہوں۔ بتا کوئی اگر یہ دعویٰ کرے
کہ رات کے لمحے میں یہ ممکن ہے. ابو بکر کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. کہا پھر بات بن گئی. یہ دعویٰ تیرے یار نے کیا ہے, یہ دعویٰ آمنہ کے لال نے کیا ہے. صدیق اکبر کی چیخ نکلی, فرمایا دنیا دعویٰ کرے یہ جھوٹا ہو سکتا ہے, میرے یار نے دعویٰ کیا ہے کبھی جھوٹا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دعویٰ میرے آقا کا ہے. ہاں, جب محبت دل میں موجود ہو جاتی ہے, جب محبت آواز کا بن جاتی ہے, جب دل اپنے محبوب کی طرف راغب ہو جاتا ہے, تو پھر غیر کا خیال بھی نہیں آتا ہے, پھر غیر کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی ہے, پھر بندہ غیر کا سوچتا ہی نہیں ہے. اس لیے تو رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, فرمایا اللہ نے بندہ انسان کے دل میں, انسان کے جسم میں دل ایک رکھا ہے. مالک ہاتھ دو بنائے, پاؤں دو بنائے, آنکھیں دو بنائی, کان دو بنائے. تو نے اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. مالک تو نے دل کیوں ایک رکھا؟ اس کا بھی جوڑا بنا دیتا, ایک ادھر رکھ دیتا, ایک اس پہلو میں رکھ دیتا. یہ دل ایک کیوں رکھا؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, میں خود بھی وحدہ لا شریک ہوں, میں نے اپنا گھر بھی ایک بنایا. سبحان اللہ. میں نے اپنا گھر بھی ایک تخلیق کیا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, یہ اس بات کا اعلان ہے بندہ مومن محب سچا وہی ہوتا ہے. محبت کے دو درجے ہوتے ہیں, اور عارفین کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. عارفین محبت کو دو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا درجہ, بندہ کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نعمت اس پر عام ہوتی ہے, وہ اس کی نعمت کے شکر میں, اس کی نعمت کے شکرانے میں وہ اس سے محبت کرتا ہے, اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. اور دوسرا درجہ محبت وہ نعمت کے شکرانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ محبت اس کی ذات سے ہوتی ہے. وہ پھر بہار ہو کے خزاں ہر وقت ایک ہی ترانہ آلاپتا ہے. اس کا محبوب اسے دکھ دے یا اسے سکھ دے, اس کے محبوب کی رنگت کالی ہو یا سفید ہو, اس کے محبوب سے اس کا تعلق جزوی ہو یا حقیقی ہو, وہ اس کا محبوب اس کے سامنے ہو یا نہ ہو, پیش نظر محبوب بیٹھا ہو یا نہ ہو, محبوب کی اس پر عنایت ہو یا نہ ہو, محبوب اس سے جلوہ دکھاتا ہو یا نہ دکھاتا ہو, وہ اس بنا پر محبت نہیں کرتا, بلکہ اس کی محبت فقط اپنے محبوب سے ہوتی ہے. کوئی اگر نام اس کے محبوب کا لیتا ہے جھوم ہو جاتا ہے, کوئی اگر اس کے محبوب کی تعریف کرتا ہے دل اس کا باغ باغ ہو جاتا ہے, کوئی اگر اس کے محبوب کی توہین کرتا ہے اس کے دل پہ چھریاں چلتی ہیں. فرمایا یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے. لوگوں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے درجے کی محبت کرتے ہیں, ہاتھ ملے ہاتھ کے شکرانے پہ رب کا شکر ادا کیا, کھانا کھایا الحمدللہ کہا, خدا نخواستہ بھوک آ گئی تو رب کو بھول گیا, پریشانی آ گئی تو اپنے رب کو بھول گیا. لیکن جو دوسرے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو دوسرے درجہ کا اللہ رب العالمین مقام دیتا ہے, جو مقربان بارگاہ الہی ہوتے ہیں, پھر ان کو اس سے لرز نہیں ہے. کھانا کھایا ہے تو الحمدللہ کہنا, بھوکے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے. اگر کپڑا تن پہ نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے. سردی کے موسم میں اگر سردی کا انتظام نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں تیرا شکر ہے. اگر کربلا کی سرزمین میں نوجوان علی اکبر دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک تیری رضا اسی میں ہے. حسین علی اکبر بھی تیری بات میں پیش کر رہا ہوں. ہاں میرے بھائی, یہاں تک یہ بہترین اس کی مثال کربلا کی سرزمین پہ, میں اسی لیے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ مثال پیش کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے. اسی لیے لوگ 4 اقسام محبت کی بیان کرتے ہیں. 4 اقسام. میں پہلی آثاری محبت, دوسری افعالی محبت, اور تیسری صفاتی محبت, اور چوتھی
ذاتی محبت. وہ کہتے ہیں جو آثاری محبت ہوتی ہے، بندہ محبوب کے آثار دیکھ کر کہیں سے، جیسے عرب کے پرانے زمانے کے شاعر، زمانے جاہلیت کے جنہوں نے دیوان حماسہ وغیرہ لکھا، وہ جب بھی کہیں پہاڑ سے گزرتے کوئی چٹان دیکھتے، اس چٹان کو دیکھ کر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے محبوب کی یاد آ جاتی، اس پر پوری پوری نظمیں لکھ دی. یہ آثاری محبت ہے. جو ہی آثار ختم ہوئے محبت ختم. اور دوسری افعالی محبت، کوئی محبوب کے فعل سے پیار کرتا ہے، محبوب کے کردار سے پیار کرتا ہے، محبوب کے عمل سے پیار کرتا ہے، اس کا عمل اتنا پسند آیا، اس کا عمل اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کے عمل سے پیار ہو گیا، اس وجہ سے وہ محبوب بن گیا. تیسری صفاتی محبت، محبوب کی کوئی صفت ایسی ہے، کسی کے بال خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں، کسی کے نین نقش خوبصورت ہیں، کسی کی چال ڈھال خوبصورت ہے، کسی کی گفتار خوبصورت ہے، کسی کی رفتار خوبصورت ہے، اس بنا پر محبت کرنے لگا. لیکن یہ تینوں محبتیں ثباتی محبتیں نہیں ہیں، قائم رانی والی محبتیں نہیں ہیں. آثاری محبت میں آثار ختم، محبت آہستہ آہستہ مان پڑ گئی. افعال کے اندر افعال ختم، آہستہ آہستہ محبت مان پڑ گئی. صفات کے اندر حسن سے محبت کرنے والا، آہستہ آہستہ حسن ختم، محبت مان پڑ گئی. اور چوتھی محبت وہ ہوتی ہے جو ذاتی ہوتی ہے، نہ ان آثار کی وجہ سے محبت، نہ صفات کی وجہ سے محبت، نہ افعال کی وجہ سے محبت، بلکہ محبوب کی ذات سے پیار کیا جاتا ہے. پھر نہیں دیکھا جاتا کہ محبوب میرا کس رنگ کا ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا میرے محبوب کا کام کیا ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا میرے محبوب کے آثار کیا ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا میرے محبوب کا کردار کیا ہے. ذات سے محبت کی جاتی ہے. تو احباب ذی وقار، وہ جو درجہ دوم کی محبت کرنے والوں کا میں نے احوال بیان کیا، ان کی کیفیت وہی ذات سے محبت ہوتی ہے. ہاں ما زاغ البصر وما طغى. جب معراج کی رات محمد مصطفیٰ اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں، اتنے عالی شان جلوے کو دیکھ کر آنکھ پہ بوجھ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ وہ محبت جو ذات سے محبت تھی، جس کے لیے وہ دن رات اسی بات میں تڑپتے رہتے تھے، مالک اپنا دیدار کرا دے. ہاں یہ وہ ذات کی محبت ہے کہ جس کے لیے انسان اللہ کا مقرب یہاں تک چلا جاتا ہے، مالک اب موت دے دے، ہم تیرے جلوہ دیکھنے جاتے ہیں. ہاں حضرت امام شاہ الدین نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے، اور آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ ایک دن اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں آج مرنے کو دل کرتا ہے، مرنے کو دل کرتا ہے. کہا موت، اور وہ منہ سے مانگنا. کہا موت کا انتظار کر رہا ہوں، موت کو دل چاہتا ہے. کہا تو پھر مر جاؤ. کہا ایسے نہیں مرنا چاہتا، مرنا بھی اس طرح چاہتا ہوں، 2 نفل کی نیت کرنا چاہتا ہوں، سر سجدے میں رکھ کے پھر مرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھے شاید یہ کسی فقیر کی بات ہے تو ایسے یہ بات جس کو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن کیا کہنے اس بلال حبشی کی. بی بی پاس بیٹھی ہے، کہتی واہ کارابا، ہے افسوس بلال جدا ہونے لگا ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں چپ کر، کتنے عرصے سے اسی موت کا انتظار کر رہا ہوں. کہا بلال موت اور اس کا انتظار، موت کی بھی کوئی خواہش کیا کرتا ہے. کہا تجھے پتہ نہیں ہے جب موت آئے گی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا. تجھے پتہ نہیں ہے اس یار کو دیکھنے کی خاطر موت کا انتظار کر رہا ہوں. کہا موت تو مانگی ہے اس لیے کہ جلوہ یار دیکھنا ہے. ہاں اور اسی لیے کریم آقا علیہ السلام نے شاید ارشاد فرمایا تھا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اقبال نے شاید اس کا ترجمہ یوں اسی طرح ہی کیا ہے. کہتے ہیں موت تو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح تمام زندگی. میں یا نادانو تم موت کو فنا سمجھ رہے ہو؟ نہیں، موت فنا کا نام نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے شام آتی ہے اور شام ایسی کہ پھر ختم ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صبح آ جاتی ہے. پھر یار کے جلوے سامنے ہوتے ہیں. شاید اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پریشانی کے عالم میں ان کو فرشتے دیکھ کر پوچھیں گے جنتیوں پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے فرشتوں ہم نے دنیا میں مارے اس لیے نہیں کھائی تھی
کہ ہمیں جنت ملتی، ہمیں جنت کے حور و غلمان ملتے. ہم جنت کے لیے نہیں، ہم تو اپنے یار کے لیے عبادتیں کرتے تھے، ہم تو اپنے یار کی ذات کے لیے عبادت و ریاضات کیا کرتے تھے. تو کہیں گے فرشتے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم آج اپنے مالک کا دیدار چاہتے ہیں. رب کہے گا فرشتوں انہیں کہو نگاہیں اٹھاؤ. نگاہیں اٹھیں گی، سامنے جلوائے محبوب آ جائے، سامنے جلوائے یار آ جائے. احباب جی وقار، اسی لیے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الموت جسرن، یہ موت ایک پل ہے. جیسے دریا کے کناروں پر پل بنتا ہے، ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا دیتے ہیں نا. فرمایا الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب، گویا یار اس کنارے پہ ہے، محب اس کنارے پہ ہے. فرمایا رب نے موت کو ایک پل بنا دیا ہے. یہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گزر ہوا، باغ کے اندر ایک نوجوان کام کر رہا تھا. توجہ کا طالب ہوں گا، بات سمجھنی ہے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، ایک حسین و جمیل نوجوان باغ میں کام کر رہا تھا. دوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک ذرہ عشق کا عطا فرمائے. کتنا؟ ایک ذرہ. ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں، بہت بڑے عاشق ہیں. تھوڑی سی دیر گزرے، اللہ نہ کرے تھوڑی سی مشکل آئے تو حرام کمانے پہ تل جاتے ہیں، فراڈ کرنے پہ تل جاتے ہیں، دھوکہ کرنے پہ تل جاتے ہیں، جھوٹ بولنے پہ تل جاتے ہیں. حضرت سہل رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور عاشق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عاشق سے مراد، عشق سے مراد وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کو محبوب کے سوا کوئی خبر نہ ہو. تنہائی میں ہو تو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرے، جلوت میں ہو تو اپنے محبوب کا ذکر کرے. کہا اس کو کسی کا روب دبا نہ سکے، اس کو کسی کا روب فنا نہ کر سکے. اسی لیے تو ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ بکریاں چراتے ہوئے اچانک نماز شروع کر دی. کسی آنے والے نے دیکھا ایک بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ویسے کرنی نے جب سلام پھیرا تو سائل نے پوچھا، راہ گزر نے پوچھا، اویس یہ کیا تماشا ہے؟ آج تک بھیڑیے کو بکریوں کا دشمن دیکھا ہے، آج تیری بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. حضرت اویس نے کہا تجھے نظر نہیں آیا اویس کیا کر رہا تھا؟ کہا تو نماز پڑھ رہا تھا. کہا نماز کس کی ہے؟ کہا رب کی ہے. کہا جب میں رب کا کام کر رہا تھا رب نے ساری مخلوق میری کام میں لگا. سبحان اللہ. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں کا حضور التجا کیجئے ایک ذرہ عشق مجھے مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے ایک ذرہ بہت زیادہ ہے، تو جسے برداشت نہیں ہونا. اس کے عشق کا ایک ذرہ بہت زیادہ ہے تو جسے برداشت نہیں ہونا. تو حضور پھر عرض کیجئے کہ ایک آدھا کا ذرہ مل جائے. آپ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کافی عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی گزر جو وہاں سے ہوا تو سوچا کہ یار اس نوجوان سے ملتا چلو، کیا حالات ہیں اس کے. اس کو بہت ڈھونڈا نہ ملا. التجا کی مالک اس نوجوان سے مجھے ملا دے، اس نوجوان سے مجھے ملا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ پہ پہنچے تو ایک چٹان کے اوپر کھڑا اپنے مالک کا ذکر کر رہا تھا. آپ نے اس کو کہا السلام علیکم، اس نے جواب کوئی نہیں دیا. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس نے کوئی بات نہ سنی. حاطف غیبی سے آواز آئی، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے عشق میں مبتلا ہے، نہ تمہارے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہارا نام جانتا ہے. اور آگے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا وہ جملہ سننے والا ہے. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ مجھے میری عزت کی قسم اگر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اسے خبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ میرے عشق میں ہوتا ہے.
اب آؤ قرآن سے دوسری مثال نہ لے لیں. جب سامنے حسن یوسف ہو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خبر نہیں ہوتی. جب سامنے خالق یوسف ہو تو پھر حالت کیا ہو. حسن یوسف ہو تو نظر سمجھ نہیں آتی، انگلیاں کٹ جائیں تکلیف نہ ہو. اور جب سامنے خالق ہو، جب اس حسن کا خالق سامنے ہو پھر کیسے سمجھ آئے. اسی لیے تو کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق جب مجاہد پر تلوار چلتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، ورنہ اسے ایک بال برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پر تلوار چلتی ہے اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اپنے مالک کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت. اور محبت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اندھی ہوتی ہے. اس کو اپنے محبوب سے محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتے. تو اب آپ محبت جو ہے نا، محبت یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک انعامات ہے. اور آؤ میں اپنی بات کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور جملہ نتیجہ دے کے پیش کر کے عرض کرتا ہوں. اگر کوئی محبت کرتا ہے آثاری، کسی آثار سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو زمانے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے آقا کو دیکھ لے. اگر کوئی محبت کرتا ہے افعالی تو میرے آقا کے کردار کو دیکھ لے. اگر کوئی محبت کرتا ہے صفاتی تو وہ بھی میرے آقا کی صفات کو دیکھ لے. ہاں دنیا والوں، رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو کامل و اکمل اور مکمل کر کے بھیجا ہے. اور پھر صرف محبوب کو مکمل نہیں کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس محبوب کو جو دین عطا کیا ہے اللہ نے اس کو بھی مکمل کر کے بھیجا ہے. اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، دنیا والوں اگر میرے محبوب کے آثار کو دیکھو گے اس میں بھی میرا محبوب مکمل نظر آئے گا. میرے محبوب کے افعال کو دیکھو گے اس میں بھی میرا محبوب مکمل نظر آئے گا. میرے محبوب کی صفات کو دیکھو گے اس میں بھی میرا محبوب مکمل نظر آئے گا. میرے محبوب کی ذات کو دیکھو گے اس میں بھی میرا محبوب مکمل نظر آئے گا. اگر میرے محبوب کے دین کو دیکھو گے میرے محبوب کا دین بھی مکمل نظر آئے گا. اسی لیے حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا حب خدا، فرمایا حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے. بات ذرا بس میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، محبت قرآن. محبت رب کی نشانی محبت قرآن ہے. فرمایا محبت قرآن کی نشانی محبت مصطفیٰ ہے. اور محبت مصطفیٰ کی نشانی بندہ دعویٰ بھی تو کرتا ہے نا، ہر دعویٰ پھر دلیل بھی چاہتا ہے. میں محبت مصطفیٰ کی نشانی سنت مصطفیٰ سے محبت ہے. میں سنت مصطفیٰ سے محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے. میں آخرت کی محبت کی نشانی اس دنیا کا بغض ہے. بندے کو جو کچھ ملتا ہے پھر وہ اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا ہے. فرمایا وہ اپنے رب کی محبت میں کامل ہو. اسی لیے وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى قرآن مجید نے بڑے باشکاف الفاظ میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. میں یہ جو صاحب ایمان ہے نا یہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اشد ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. پھر رب کی محبت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے. نہ ان کی اولاد کی محبت آڑے آتی ہے، نہ ان کے مال کی محبت ان کے آڑے آتی ہے، حتیٰ کہ جان کی محبت بھی آڑے نہیں آتی. یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر 313 ہوں تو یہ بدر کے میدان میں 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں. یہ 72 ہوں تو کربلا کی سرزمین پہ ہزاروں سے ٹکرا جاتے ہیں. پھر یہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی اٹھا کے اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، مالک اگر حسین کا یہ علی اصغر بھی تیری رضا کے لیے تیرے دین کے لیے ضرورت ہے تو حسین اس علی اصغر کو بھی پیش کر. ہاں یہ محبت کی علامت ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی محبت ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.